بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1، تجوید کی اہمیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ فرض عین سے کیا مراد ہے۔ فرض عرفی ہے، فرض اصطلاحی ہے، یا فرض شرعی جسے فقہی کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس فرض عین سے مراد فرض فقہی ہے، یعنی فقہی طور پر قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا فرض ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھے تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ اس کی دلیل قرآن مجید سے۔ دلیل نمبر 1، قرآن مجید کے اندر ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اس قرآن مجید کو ہم نے ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ تو گویا یہ قرآن مجید جب اترا ہی ترتیل کے ساتھ ہے تو پڑھنا بھی کیا ہوگا؟ ترتیل کے ساتھ ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ یہ دو چیزیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل ہی ترتیل کے ساتھ کیا ہے، اور دوسری جگہ فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ بھی نازل کیا، اور آپ نے بھی قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور ترتیل کا مطلب 3 ہے۔ نمبر 1 کہ ہر حرف کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو۔ ہر حرف کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو، یہ ترتیل کا ایک مطلب ہے۔ نمبر 2 کہ قرآن مجید پڑھنے والا اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ اس کی مثال بھی سمجھ لیں کہ جب کوئی امام نماز کے اندر قرات کر رہا ہو اور اچھی اور عمدہ آواز کے ساتھ تلاوت کرے، تجوید کے ساتھ بھی اور اچھی آواز کے ساتھ بھی، تو جو مقتدی ہوگا وہ اگرچہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، لیکن قرآن مجید کے معنی پر غور فکر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ قرآن مجید اس کے دل کے اندر اتر رہا۔ تو ہمیں بھی ایسے نماز کے اندر ایسی تلاوت کرنی چاہیے کہ مقتدی اگرچہ اس کے معنی کو نہ سمجھے، لیکن قرآن مجید کی مٹھاس تو سمجھے، مٹھاس تو اس کے دل کے اندر جائے۔ ترتیل کا مطلب نمبر 3 کہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھیں،
یہ ترتیل کا مطلب ہے. اور دلیل نمبر 2 کہ یہ فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتلو ما اوحی، اتلو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے. اس کا مطلب ہے آپ تلاوت کیجئے. اے اللہ کیسے ہم تلاوت کریں؟ ما اوحی، جیسا کہ وحی کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید ترتیل کے ساتھ وحی کیا گیا ہے اور تلاوت بھی ترتیل کے ساتھ کی گئی ہے. دلیل نمبر 3 قرآن مجید کے اندر ہے وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وَيَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، اس قرآن مجید کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے. اور اس قرآن مجید کا کیا حق ہے؟ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. اور اس کا حق یہ ہے کہ اس کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. یہ اس کا حق ہے قرآن مجید کا. تو ان تمام دلیلوں سے یہ واضح ہوتی ہے بات کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض ہے. اور ایک حدیث کے اندر بھی ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کو پسند فرماتے ہیں. تو یہ بہت ہی ضروری ہے کہ قرآن مجید کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے. اور یہ نیک لوگوں کی عادت بھی ہے اور یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھیں. اور بعض اوقات اور باقی کے تجوید کیا چیز ہے؟ تجوید کہتے ہیں کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں. تمام صفات سے مراد کہ مثلا جن حرف کو موٹا کرنا ہے ان کو موٹا کر کے پڑھنا اور جن کو باریک کر کے پڑھنا ہے ان کو باریک پڑھنا. یہ اس سے مراد ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوگی یہ بات، کہ تجوید ایک فن ہے. میں یہ واضح بات کہتا ہوں کہ تجوید ایک فن نہیں ہے. تجوید ایک فن نہیں ہے بلکہ تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن مجید کو یہ عبادت ہے. عبادت کا حصہ نہیں، عبادت ہے. اس کی وجہ کیونکہ فن کہتے ہیں کہ سیکھ لو تو ٹھیک، سیکھو یا نہ سیکھو یہ آپ کی مرضی ہے. یہ کہتے ہیں فن. اور عبادت کہتے ہیں کرو گے تو ثواب ملے گا. تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ ملے گا. یہ فن اور عبادت میں فرق ہے. اور اگر اس قرآن مجید کو بغیر تجوید کے پڑھیں گے تو بندہ گناہگار ہوگا. اور دو باتیں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر تجوید کو جانتا ہے، جانتے ہوئے بھی قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھے تو یہ گناہ ہے.
بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تجوید کو نہیں سیکھا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بوڑھے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تھوڑے سے، یا نوجوان بھی قرآن مجید کو سین کی جگہ صاد، تا کی جگہ تو کی جگہ تا پڑھ دیتے ہیں، کہے گا کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا جواب آتا ہے پتہ ہے؟ اس کا جواب یہ آتا ہے کہ ہم قاری تھوڑے ہیں، ہم قاری تو نہیں ہیں۔ یہ جواب غلط ہے۔ اس جواب پر بھی آپ کو گناہ ملے گا، کیونکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں تجوید سیکھوں، چاہے جس عمر کا بھی انسان ہو۔ من جدہ وجدہ وجدہ، من جدہ وجدہ، جس شخص نے کوشش کی وہ اس نے پا لی۔ آج دنیا کے اندر کون سا ایسا کام ہے جس میں ہم کوشش نہیں کرتے؟ تو ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بھی بات آئے گی کہ تجوید کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے 4 فائدے ہیں۔ تجوید کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ نمبر 2، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید صحیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ قواعد کے مطابق ہوگی۔ جب تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اس کے معنی میں رد و بدل نہیں ہوگا، اس کے مفہوم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ خوبصورت مطلب ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو ہماری آواز بھی خوبصورت بنے گی اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ صاف بات ہے جب ہم تجوید کے ساتھ بھی قرآن پڑھیں گے اور خوبصورت آواز میں بھی پڑھیں گے، ان دونوں چیزوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو ہماری تلاوت عمدہ ہو جائے گی۔ تیسرا فائدہ، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے انسان ہر قسم کی غلطی سے بچ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سین کی جگہ صاد کو پڑھ دیا یا کسی لفظ کو تبدیل کر دیا تو اس سے مفہوم بگڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے ایک کاف بری کے ساتھ پڑھے کل، اس کا معنی ہے کتا، اور اگر دو نقطے قاف کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی ہے دل۔ کتنا فرق ہے! تو اس لیے جب قرآن مجید تلاوت تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو تلاوت صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 4، تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے بندہ ہر کس غلط پڑھنے کے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہاں، جب تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے مفہوم بگڑ جائے گا، مطلب اور ہو جائے گا، تو ہمیں بجائے ثواب کے گناہ ملے گا۔ اور اگر ہم آدھا گھنٹہ ہی بیٹھے رہے قرآن مجید پڑھتے رہے بغیر تجوید کے پڑھیں، لفظوں کا پتہ ہی نہیں، تو ہم آدھا گھنٹہ اپنا ضائع کر دیں گے، ہمیں ثواب کی بجائے گناہ ملے گا۔ تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم علماء کے پاس اور قاری کے پاس بیٹھ کر تجوید کو سیکھیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف حروف مفردات سیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔